باب پنجم تحقیق ماہ سال سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ۔ سورہ یونس۔ واقعات سیرت کو قلم بند کرتے وقت بڑے بڑے فاضل مصنف واقعات کو یوم و تاریخ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی دن صحیح ہوتا ہے تو تاریخ غلط ہوتی ہے، کبھی تاریخ صحیح ہوتی ہے تو دن غلط۔ اس لیے سن ہجری کے متعلق مختصر طور پر لکھا جاتا ہے تاکہ صحیح و تطبیق ایام و تواریخ ہجری کے لیے کارآمد ہو۔ اس بارے میں تمام مبحث جو موجب طوالت اور ہمارے موضوع سے زائد ہیں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سن ہجری۔ نمبر 1، یہ سن خالص قمری ہے۔ قمری ہجری سال 354 دن سے کم اور 355 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ یہ سن جولین پیریڈ کے 19,48,439 دن گزرنے سے بعد شروع ہوا ہے۔ نمبر 2، اہل حیت نے سنین قمری کو دور صغیر و کبیر پر تقسیم کیا ہے۔ 30 سال قمری کا دور صغیر اور 7 دور صغیر یعنی کہ 210 سال قمری کا دور کبیر ہوتا ہے۔ اگست سن یکم عیسوی یوم چہار شنبہ بدھ کو محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ ہم نے سن عیسوی قمری کا آغاز اسی تاریخ سے کیا ہے۔ ہم نے عیسوی قمری سن اس لیے وضع کیا تاکہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ ایک مدت معینی میں شمسی اور قمری برسوں میں کس قدر تفاوت ہو جاتا ہے۔ دور صغیر 30 سال میں سے 19 سال 354 دن کے اور 11 سال 355 دن کے ہوتے ہیں، اور بالحاظ تعداد ایام ہر دور صغیر 10,631 دن کا اور دور کبیر 74,417 دن کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہر دور صغیر دوسرے دور صغیر کے ساتھ یہ مماثلت رکھتا ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ پہلے دور صغیر میں قمری مہینے 29 یا 30 دن کے آئے تھے، اس سے ملحق دوسرے دور میں بھی سب قمری مہینے اسی ترتیب کے ساتھ 29 یا 30 دن کے آئیں گے، اور پچھلے دور صغیر کے تمام سال اور مہینے اپنے سے پہلے دور کے برسوں اور مہینوں سے بالترتیب 5 دن بعد شروع ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 4، دور کبیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے دور کے برسوں اور مہینوں کے مطابق ہوتا ہے، یعنی برسوں اور مہینوں کے شروع ہونے کے دن اور ان کے دنوں کی تعداد بالترتیب وہی رہتی ہے جو اس سے ما سبق دور میں تھی۔ نمبر 5، نقشہ مندرجہ ذیل سن 1 ہجری سے سن 1470 ہجری تک سال ہائے ہجری کے شروع ہونے کا دن رویت عرب کے مطابق درج کیا گیا ہے، اور 355 دن کے برسوں کو خطوط وحدانی میں دکھایا گیا ہے۔ نمبر 6، غرہ سن ہجری کے دریافت کرنے کا قاعدہ۔ نقشہ مندرجہ ذیل سے کسی سال ہجری شروع ہونے کا دن معلوم کرنے کے لیے اس سال کو 210 پر تقسیم کریں۔ بعد تقسیم جس قدر سال باقی رہیں ان کو سال ہائے ہجری کے خانے میں لکھیں۔ خانہ الف کے ہندسے کی سیدھ میں خانہ بے کے ہندسے کے نیچے جو دن لکھا ہوا ملے گا اسی دن سے وہ سال ہجری شروع ہوگا۔ ان میں سے خانہ بے کے زیادہ سے زیادہ سال جو کم ہو سکتے ہوں ان کے نیچے، اور ان برسوں کے کم ہونے کے بعد جس قدر سال باقی رہتے ہوں ان کے مقابل میں۔ نقشہ غرہ سنین قمری ہجری۔ نمبر 7، سنین ہجری و عیسوی کی تواریخ و شہور کی مطابقت کے لیے ذیل میں جدول تعداد ایام سال ہائے ہجری درج کی جاتی ہے۔ جب کسی سال ہجری کا غرہ اور اس کے مطابق عیسوی تاریخ ماہ و سن معلوم کرنا ہو تو جس قدر پورے سال ہجری گزر چکے ہوں ان ہجری سالوں کے دن جدول تعداد ایام سال ہائے ہجری سے معلوم کر کے 2,27,015 دن جمع کریں۔ مجموعہ ایام کے برابر دنوں کا شمار 1 جنوری سن 1 عیسوی یوم 2 شنبہ سے بحساب جدید شمار کریں، جیسا کہ سن عیسوی جدید کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ جس سال مہینے تاریخ عیسوی پر وہ دن ختم ہوں اسی تاریخ عیسوی کو سن مطلوب ہجری کا 1 محرم ہوگا۔ جدول تعداد ایام سال ہائے ہجری۔ نمبر 8، اسلام میں سن ہجری کا استعمال بعہد خلافت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاری ہوا۔ یوم الخمیس 30 جمادی الثانی 17 ہجری 9-12 جولائی 638 عیسوی علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اسلامی سن کا شمار واقعہ ہجرت نبوی سے کیا گیا اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو اولین شہور مقرر کیا گیا۔ نمبر 9، سن ہجری میں ایک عجیب فضیلت پائی جاتی ہے کہ وہ شروع سے حال تک اپنی صورت مجوزہ پر چلا آتا ہے، جو دنیا کے مروجہ سنین میں سے غالباً کسی سن میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری عجیب خصوصیت اس کی یہ ہے کہ بالحاظ تداول و استعمال بھی سن ہجری دنیا کے اکثر مروجہ سنین سے قدیم سن ہے، اگرچہ وہ اپنے عادات کے لحاظ سے سن ہجری سے زیادہ پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً الف، یکم محرم سن 1 ہجری 6 جولائی سن 5335 جولین کے مطابق ہے۔ جولین پیریڈ کا سن بظاہر سن ہجری سے 5334 سال پہلے کا معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں یہ سن ہجری سے 989 سال بعد 1582 عیسوی میں وضع ہوا ہے۔ با، سن عبرانی کے مطابق یکم محرم سن 1 ہجری کے دن 3 آب سن 4382 عبری تھا، اس لیے بظاہر سن عبرانی سن ہجری سے 4381 سال پہلے کا معلوم ہوتا ہے، مگر دراصل یہ سن 1582 عیسوی میں وضع ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا۔ جیم، سن کلجگ سن ہجری سے 3723 سال پہلے کا معلوم ہوتا ہے، مگر یورپین مورخ اور حیت دان تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سن 4 صدی عیسوی میں وضع کیا گیا تھا، یعنی اپنے حساب سے 34 صدیوں کے گزرنے کے بعد اس کا نام عالم وجود میں لایا گیا تھا۔ دال، سن سکندری سن ہجری سے 932 سال پہلے کا ہے، مگر اپنی موجودہ حیت میں 9 زائدہ ہے، کیونکہ یہ شروع میں کئی صدیوں تک قمری مہینوں پر چلتا رہا ہے اور اب اسے شمسی مہینوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، سمت بروشٹا کے مطابق یکم محرم سن 1 ہجری کے دن 26 ساون سمت 679 تھا، اس لیے بظاہر سمت بروشٹا سن ہجری سے 678 سال پہلے کا معلوم ہوتا ہے، مگر ہندو اور یورپین محققین کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ سمت 898 بروشٹا سب سے پہلا سال ہے جو سمت بروشٹا کے نام سے موسوم ہوا، چونکہ یکم ببار یعنی ترائے اول سمت 898 بروشٹا 23 جمادی الاولی 226 ہجری کے مطابق ہے۔ اس حساب سے سمت بروشٹا سن ہجری سے 225 سال بعد شروع ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر سن سب سے پہلی دفعہ 678 عیسوی مطابق 130 ہجری میں لکھا گیا تھا۔ دیکھو کلاسیکل ڈکشنری جی چمپرانز مطبوعہ لندن 1831 عیسوی۔ عیسوی قدیم انگلستان میں 2 ستمبر 1753 عیسوی یوم چہار شنبہ مطابق 3 ذی قعدہ 1165 ہجری تک جاری رہا۔ 4 ذی قعدہ 1165 ہجری یوم پنج شنبہ کو حساب جدید کے مطابق 14 ستمبر 1752 عیسوی لکھا گیا۔ نمبر 10، اسلام نے سال کا شمار قمری حساب پر رکھا ہے اور اس حساب کو شمسی حساب کے برابر کرنے کے لیے کوئی لوندی یعنی کبیسہ کا مہینہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ اسلام دین الفطرت ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ شارع علیہ السلام اس نہج حساب کو پسند فرماتے جو فطرت کے اصول پر اور مبنی بر مصلحت دین ہے۔ اسلام کی اعلیٰ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مساوات بھی ہے اور ایک خصوصیت اس کی ہمہ گیری بھی ہے۔ اسلام نے ان خصائص کی حسانت و حمایت میں یہ پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے موسم میں آیا کریں اور لوند وغیرہ کے اضافے سے اس صفت تقلب ایام کا سدباب نہ کیا جائے۔ ذرا اسلام کے رکن چہارم ماہ رمضان پر غور کرو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام کے لیے کوئی شمسی مہینہ مقرر فرما دیتے یا قمری حساب میں کبیسہ یعنی لوند لگانا منظور فرما لیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ مہینہ خواہ گرم موسم کا ہوتا یا سرد موسم کا، مگر لابدی حالت یہ ہوتی کہ نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے آسانی میں اور نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے تنگی و سختی میں پڑ جاتے، کیونکہ ایک عالم علم جغرافیہ سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ دسمبر جو نصف شمالی دنیا کا سرد اور سب سے چھوٹے دن کا مہینہ ہے، وہ نصف جنوبی دنیا کا گرم اور طویل دن کا مہینہ ہے۔ بس اسلام کی مساوات جہانگیری کا اقتضا ہی یہ تھا کہ اسلامی سال قمری حساب پر ہوتا اور قمر کی حرکات کو انسانی اختراع لوند وغیرہ کی شمولیت سے کالعدم نہ کر دیا جاتا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ نمبر 2، جولین پیریڈ، دور جولیانی۔ نمبر 1، شروع سن کا پہلا دن، سہ شنبہ۔ نمبر 2، سال کا پہلا مہینہ، جنوری۔ نمبر 3، مقدار سال، 365 دن 6 گھنٹے۔ نمبر 4، تعداد ایام جولین پیریڈ قبل از آغاز سن ہاضا۔ نمبر 5، شروع سن کی قمری تاریخ قبل از شروع سن ہجری، 20 شعبان 5499۔ نمبر 6، تعداد ایام شروع سن سے تاریخ ولادت نبوی تک، جس میں یوم ولادت بھی شامل ہے، 19,29,725۔ سن جولین پیریڈ جو 1582 عیسوی مطابق 990 ہجری میں وضع کیا گیا تھا، اس کا آغاز مختلف سنین و تواریخ کی تصحیح و تطبیق کی غرض سے سن عیسوی سے 4713 سال شمسی پہلے قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے سن عیسوی میں 4713 سال جمع کرنے سے جولین پیریڈ کا سال معلوم ہوتا ہے۔ سال کی مقدار 365 دن 6 گھنٹے ہے، مگر 3 سال تک 6 گھنٹے کی کسر کو ترک کیا جائے تو ہر سال 365 دن کا رہ جاتا ہے۔ جب 4 سال میں 6 گھنٹے کی سالانہ کسر سے 24 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے تو وہ ایک دن فروری کے مہینے میں شامل ہو کر فروری کا مہینہ 28 دن کی بجائے 29 دن کا ہو جاتا ہے، اور ہر چوتھا سال 366 دن کا ہوتا ہے۔ سن جولین پیریڈ کا دور صغیر 28 سال کا ہے، جس کے بعد سال کے مہینے اور دن بدستور سابق واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے ذیل میں 28 سالہ دور جولین پیریڈ کا نقشہ درج کیا جاتا ہے، جس میں جولین پیریڈ کے ہر سال کے شروع ہونے کا دن درج ہے۔ نمبر 3، سن عبرانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا سال جولین پیریڈ 5284 ہے۔ اس کو 28 سال پر تقسیم کرنے سے 20 سال باقی رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5284 جولین پیریڈ اسی دن سے شروع ہوگا جس سے دور صغیر کا 20واں سال شروع ہوا تھا۔ نقشہ مندرجہ بالا سے ظاہر ہے کہ 20واں سال بدھ کو شروع ہوا تھا، اس لیے سن 20 کی 1 جنوری بدھ کے دن سے شمار کرتے ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کے زمانے میں سال کا آغاز ماہ نیسان سے کیا جاتا تھا، مگر یہود نے اپنا سال قبل از موسیٰ علیہ السلام فصل خریف میں ماہ تسری سے شروع کرنا اختیار کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے عام سے سال کا آغاز ماہ نیسان سے کرنے لگے، پھر اسے چھوڑ کر ماہ تسری ہی سے آغاز سال مانا گیا۔ یہ تبدیلی 358 عیسوی میں ہوئی تھی، مگر 10ویں صدی عیسوی میں مطابق 8ویں صدی ہجری تک یہود کا اپنا سن کوئی نہ تھا۔ اس وقت تک وہ سن سکندری کو اسرائیلی مہینوں کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ 15ویں صدی عیسوی مطابق نیم صدی ہجری میں یہود نے اپنے سن پیدائش کے نام سے قرار دے کر اس سن کا آغاز بحساب خود پیدائش آدم سے 1 سال پہلے اور سن سکندری سے 3449 سال پہلے شمار کیا ہے۔ بروئے حساب یہود پیدائش آدم کو سن سکندری تک 3448 سال گزرے تھے۔ اولین سال یہود کے تحسین ماہ تسری کی پہلی تاریخ 7 اکتوبر 953 عیسوی جولین یوم دوشنبہ کے مطابق تھی۔ سنین یہود کا حساب دور 19 سالہ پر رکھا گیا ہے۔ 4331 یہود 1816 قمر 570 کو سہ شنبہ کے دن مطابق 29 رجب شروع ہوا تھا۔ یہ سال 354 دن کا تھا۔ دور 19 سالہ میں
12 माह कमरी के और 7 साल 13 माह कमरी के होते हैं। 12 माही साल को साले मुहीत और 13 माही साल को साले कबीसा कहते हैं। फिर साले मकबूसो मबसूत को 3 अकसाम पर मुनकसिम किया जाता है। साल है मबसूत, साले बसीत नाकिस 353 दिन, साले बसीत मोतदिल 354 दिन, साले बसीत कामिल या जायद 355 दिन, साल है मकबूस, साले कबीसा नाकिस 383 दिन, साले कबीसा मोतदिल 384 दिन, साले कबीसा कामिल या जायद 385 दिन। 353 दिन का साल अय्याम हफ्ता में शंबा या 2 शंबा को शुरू होगा। 354 दिन का साल अय्याम हफ्ता में साह शंबा व पंज शंबा को शुरू होगा। 355 दिन और 383 दिन और 385 दिन का साल शंबा 2 शंबा व पंज शंबा को 384 दिन का साल हमेशा साह शंबा से शुरू होगा। यहूद का कोई साल जुमा इतवार बुध से शुरू नहीं होता। सने ईसवी में सितंबर से पहले 3760 साल और सितंबर के बाद 3761 साल जमा कर देने से इब्रानी साल मालूम हो जाता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक तक दौरे सगीर 15,75,311 दिन के, 117 साल 6,200 दिन के, 7 महीने 207 दिन के, 8वें महीने के 10 दिन, 15,81,728 कुल दिन हुए थे। इस सन के मुताबिक तारीख विलादत 10 आयार 4,331 इब्रानी है। नंबर 4, नूह या सने तूफान। तूफान से विलादत मसीह अलैहिस्सलाम तक की मुद्दत में ईसाई उलमा में इख्तिलाफ है, क्योंकि तौरात इब्रानी से 2,348, तौरात सामरी से 2,998 और तौरात यूनानी से 3,128 साल शमसी मुद्दत का इस्तिखराज होता है। 130 साल से 780 साल तक का बाहमी फर्क पाया जाता है। सने तूफान का दौर 7 साल का है। उसके बाद साल, महीने, हफ्ते के अय्याम बदस्तूर साबिक वाक़े होते हैं। अबू माशर बलखी ने हिसाब रफ्तार कौकब तूफान का तयन उस वक्त से किया है जब सबू सैयारों का इज्तिमा बुर्ज हौद के 27 दर्जे से बुर्ज हमल के पहले दर्जे तक हुआ था। इसी तरह अबू माशर के हिसाब से 7 ईस्वी तक 3,102 साल शमसी की मुद्दत होती है। इसीलिए अबू माशर की करारदादे मुद्दत आगाज़े तूफान ईसाइयों की इस्तिंबात करदा मुद्दत अस तौरात यूनानी से 26 साल बाद है। अबू माशर अबू रेहान के हिसाब से तूफान का आगाज सने हिजरी से 13,59,975 दिन कबल हुआ था। इस हिसाब से सने तूफान का पहला दिन सने ईसवी से 3,102 साल पहले 17 फरवरी सन 1612 जूलियन जौम पंचशंबा के मुताबिक आता है। प्रोफेसर जर्मन यूनिवर्सिटी, जिसने अल बैरूनी की किताब अल आसारुल बाकिया का अरबी से जर्मन जबान में तर्जमा किया है, ने तूफान का पहला दिन यौम जुमा शुमार किया है। ये इख्तिलाफ इसलिए है कि तूफान का वक्त इब्नुल बार ज़ियार ने किताबुल क़िरानात में पंचशंबा व जुमे की दरमियानी रात को शुरू होना लिखा है, इसलिए तूफान का पहला दिन, और बाज़ अहले इल्म ने शब तूफान से पहले यौम पंचशंबा को करार दिया और बाज़ अहले इल्म ने शब तूफान के बाद के दिन जुमा को करार दिया। कदीम कुतुबे हय्यत में सने तूफान का आगाज पंचशंबा के दिन से शुमार किया गया है। अबू माशर बलखी ने सने शमसी की मिकदार 365 दिन 6 घंटे तस्लीम करने के बावजूद सने तूफान को शमसी हिसाब से करार देकर साल 365 दिन का रखा है, जिसका हर महीना 30-30 दिन का शुमार होता है और 5 दिन आखिर साल में बढ़ाकर 365 दिन पर खत्म किया गया है। नंबर 5, कल जुग। नंबर 1, शुरू सन का पहला दिन जुमा। नंबर 2, साल का पहला महीना बैसाख। नंबर 3, मिकदार साल 12 मिनट 6 घंटे 365 दिन 55,853.36 सेकंड। नंबर 4,
تعداد ایام جولین پیریڈ قبل از شروع سن حاضہ 5,88,465۔ نمبر 5، شروع سن کی قمری تاریخ قبل از شروع سن ہجری 28 ربیع الاول 3,838 قبل ہجری۔ نمبر 6، تعداد ایام شروع سن سے تاریخ ولادت نبوی تک، اس میں یوم ولادت بھی شامل ہے، 13,41,260۔ سال مبدل کل جگ یوم اعتدال ربیع سے 58 دن پہلے 17-18 فروری کی درمیانی شب کے 12 بجے سے شروع ہوا تھا۔ اس سال میں اعتدال ربیع کا دن 16 اپریل سن 1612 مطابق 29 جیٹھ یوم یک شنبہ کو ہوا تھا، اور سن 1 کل جگ کا شمار اس سے 1 سال بعد کیا جاتا ہے۔ مبدا کل جگ کو علم حیت کی اصطلاح میں سال سفر کل جگ کہتے ہیں۔ سن طوفان اور سن کل جگ کے جداگانہ ہونے کی وجہ سے بظاہر سن طوفان و سن کل جگ دو مختلف سن معلوم ہوتے ہیں، مگر سن طوفان و سن کل جگ دونوں ایک ہیں۔ دونوں کا آغاز شب طوفان سے ہوتا ہے۔ سن کل جگ کا آغاز بھی طوفان نوح علیہ السلام کے واقعہ عظیمہ کی یادگار ہے۔ سن کل جگ کے مطابق تاریخ ولادت یکم جیٹھ 3,672 ہے۔ سن عیسوی میں 2014 سال 3 ماہ جمع کرنے سے اسی سن عیسوی کے مطابق کا سن ابراہیمی ہوتا ہے۔ آرک بشپ اشور نے ولادت ابراہیم کا زمانہ عیسوی سے 1996 سال قبل تحریر کیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے ولادت ابراہیم کو 2015 قبل عیسوی تحریر کیا ہے۔ دیکھو جلد چہارم مطبوعہ دفعہ نہم صفحہ 681، جو مطابق یکم اکتوبر 3699 جولین پیریڈ کے ہے۔ ہم نے اس نقشے میں انسائکلوپیڈیا کے بیان کو ترجیح دی ہے۔ اس سن کے مطابق ولادت مبارک 7ویں مہینے کی 20 تاریخ کو تھی۔ نمبر 6، سن ابراہیمی۔ نمبر 1، شروع سن کا پہلا دن یک شنبہ۔ نمبر 2، سال کا پہلا مہینہ اکتوبر۔ نمبر 3، مقدار سال 365 دن 6 گھنٹے 0 منٹ۔ نمبر 4، تعداد ایام جولین پیریڈ قبل از شروع سن حاضہ۔ نمبر 5، شروع سن کی قمری تاریخ قبل از شروع سن ہجری 5 ربیع الثانی سن 2717 قبل۔ نمبر 6، تعداد ایام شروع سن سے تاریخ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس میں یوم ولادت بھی شامل ہے، 9,44,008۔ سن عیسوی میں 2014 سال 3 ماہ جمع کرنے سے اسی سن عیسوی کے مطابق کا سن ابراہیمی ہوتا ہے۔ آرک بشپ اشور نے ولادت ابراہیم کا زمانہ عیسوی سے 1996 سال قبل تحریر کیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے ولادت ابراہیم کو 2015 قبل عیسوی تحریر کیا ہے۔ دیکھو جلد چہارم مطبوعہ دفعہ نہم صفحہ 681، جو مطابق یکم اکتوبر 3699 جولین پیریڈ کے ہے۔ ہم نے اس نقشے میں انسائکلوپیڈیا کے بیان کو ترجیح دی ہے۔ اس سن کے مطابق ولادت مبارک 7ویں مہینے کی 20 تاریخ کو تھی۔ نمبر 7، بخت نصری۔ یہ سن بخت نصر اول کے یوم جلوس 26 فروری 3967 عیسوی جولین اور 747 سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بخت نصر وہ نہیں جس نے بیت المقدس کو ویران کیا، وہ تو اس سے 142 سال بعد تھا۔ اس سن کا دور 7 سال کا ہے۔ اس کے بعد سال مہینے انہی ایام ہفتہ کو ہوتے ہیں جس طرح 7 سال پہلے گزرے تھے۔ اس سن کے مطابق تاریخ ولادت نبوی 18 توت 1319 بخت نصری ہے۔ نمبر 10، بکرمی قمری شمسی سال۔ سن سکندری آج کل قسطنطنیہ میں سن رومی کے نام سے بحیثیت سال شمسی ظاہری ہے۔ اس کا چوتھا سال، جس کو 4 پر تقسیم کرنے سے 3 باقی رہتے ہوں، 366 دن کا ہوتا ہے، جس میں ماہ شبات بجائے 28 دن کے 29 دن لیا جاتا ہے۔ اس سن کا دور 28 سال کا ہے، جس کے بعد سال و ماہ ایام ہفتہ دور سابق کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس سن کو اہل یورپ
مقدونوی یا سلوکسی سن کہتے ہیں۔ یہ سن سکندر کی وفات سے 12 سال بعد اس کے جانشین جنرل سلوکس نے بابل فتح کرنے پر جاری کیا تھا۔ اس کا شمار سن عیسوی سے 3 ماہ 311 سال قبل 1 اکتوبر 4402 جولیانی سے ہوتا ہے۔ اس سن کے مطابق تاریخ ولادت نبوی 20 نیسان 882 سکندر ہے۔ نمبر 10، بکرمی قمری شمسی سال۔ سمت بروشٹا اگرچہ بظاہر شمسی سال معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سن شمسی نہیں بلکہ شمسی کوکبی سال ہے، کیونکہ شمسی سال کے مطابق تو دن رات کا برابر ہونا اور بہت چھوٹا اور سب سے بڑا دن ایک ہی مقررہ تاریخ پر واقع ہوتے ہیں، اور سمت بروشٹا میں فصل ربیع و خریف میں دن رات کا برابر ہونا اور سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا دن مختلف مہینوں اور تاریخوں میں ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ سن بروشٹا کا 1 بیساکھ سن عیسوی سے 56 سال 9 ماہ 19 دن قبل 13 مارچ 4657 جولین کو آفتاب کے برج حمل میں داخل ہونے سے 10 دن پہلے ہمارے زمانے میں سن بکرمی بروشٹا یوم اعتدال ربیعی سے 23 دن بعد 13 اپریل کو شروع ہوتا ہے۔ اس سن کے مطابق ولادت 1 جیٹھ سمت 628 ہے۔ ہندی قمری شمسی بکرمی سال 12-13 ماہ قمری کا ہوتا ہے۔ ہر ماہ قمری 15-15 دن کے 2 حصوں پر تقسیم ہے۔ نصف اول کو بدی پکش کہتے ہیں، جو عموماً چاند کی 14 تاریخ سے شروع ہو کر 28 کو ختم ہوتا ہے۔ نصف دوم کو شدی پکش کہتے ہیں۔ یہ پکش روایت ہلال سے 1-2 دن پہلے شروع ہو کر چاند کی 13 کو ختم ہوتا ہے۔ بدی پکش سے 15ویں دن کا نام اماوس یعنی اجتماع نیرین ہے۔ شدی پکش کے 15ویں دن کا نام پورن ماشی یعنی بدر ہے۔ یہ سال اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماہ چیت کے 15 دن گزر کر 15 دن باقی رہتے ہیں۔ اس طرح ماہ چیت قمری کا نصف اول سال ماہ قبل میں اور نصف دوم سال ماہ بعد میں شامل ہوا کرتا ہے۔ سال 13 ماہ کا اس وقت ہوتا ہے جب شمسی سال کے کسی شمسی مہینے میں اجتماع نیرین 2 دفعہ واقع ہوتا ہے۔ یہ ان شمسی مہینوں میں ہوتا ہے جو 30 دن سے زائد کے ہوتے ہیں۔ 13ویں مہینے کا نام اوبک ماس ہے، جسے لوند بولتے ہیں۔ لوند کا مہینہ سوریا سدھانتا کے قاعدے سے اس وقت زیادہ کیا جاتا ہے جب معمولی مہینے کا نصف اول گزر چکا ہو اور نصف ثانی باقی ہو، مگر جنوبی ہندوستان میں لوند کا پورا مہینہ معمولی مہینے سے پہلے زیادہ کرتے ہیں۔ جب کسی ماہ شمسی میں اجتماع نیرین 1 دفعہ بھی نہیں ہوتا تو اس ماہ شمسی کے قمری مہینے کا نام سال کے مہینوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس مہینے کو کسشیا یعنی متروک کہتے ہیں۔ کسشیا کا مہینہ منکسر پوس ماگھ کے سوا نہیں ہو سکتا۔ کسشیا کی وجہ سے سال 11 ماہ کا رہ جاتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اصل قمری مہینے کے عوض لوند کا مہینہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسشیا کا مہینہ اسی سال میں واقع ہوتا ہے جس سال کے 1 ماہ شمسی میں 2 دفعہ اجتماع نیرین ہوتا ہے۔ اندرین صورت کسشیا کے سال میں 11 مہینے قمری تو اصل ہوتے ہیں اور 2 مہینے لوند کے، یعنی 1 کسشیا کے عوض کا 1 اوبک ماس کا ہوتا ہے۔ اس لیے کسشیا کا سال اکثر 13 مہینے کا اور شاذ 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک تک 627 قمری شمسی سالوں میں 396 سال 12 ماہ اور 231 سال 13 ماہ یعنی کل 7755 ماہ گزرے تھے۔ من جملہ ان کے 3641 ماہ 29 دن کے اور 4114 مہینے 30 دن کے تھے۔ اسی طرح 627 قمری شمسی سالوں کے 2,29,090 دن ہوتے ہیں۔ ان میں 15 دن چیت شدی سن 628 کے، 15 دن بیساکھ بدی سن 628 کے اور 11 دن بیساکھ شدی سن 628 کے شامل کرنے سے تاریخ ولادت با سعادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک 2,29,050 دن ہو جاتے ہیں۔
اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک مہنی اکاوش کے دن ہوتی ہے، جو ہنود کے اعتقاد میں نہایت مقدس دن سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 11، عیسوی قدیم۔ سن عیسوی حضرت مسیح علیہ السلام کے سال پیدائش سے شروع کیا گیا تھا، مگر زمانہ حال کے محققین یورپ نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت اس سن سے 4 سال پہلے کی ہے۔ تاریخی طور پر سن عیسوی کا سب سے پہلی دفعہ لکھا جانا 748 عیسوی مطابق 130 ہجری سے ہے۔ اس سن کا دور 28 سال کا ہے، جس کے بعد سال، مہینے اور مہینوں کی تاریخیں انہی ایام ہفتہ کو واقع ہوتی ہیں جس طرح 28 سالہ دور گزشتہ میں ہوئی تھیں۔ مختلف ممالک میں مارچ یا ایسٹر یا کرسمس یا ستمبر سے شروع کیا جاتا تھا۔ انگلستان نے 1752 عیسوی سے جنوری سے آغاز کیا۔ اب یورپ و امریکہ میں سال کا آغاز مہینے سے مانا جاتا ہے۔ اس سن کے مطابق ولادت مبارک 20 اپریل 571 عیسوی کو ہے۔ نمبر 12، عیسوی جدید۔ قدیم حساب میں سال کی مقدار صحیح مقدار سے 11 منٹ 14 سیکنڈ زیادہ تھی، اس لیے اعتدال ربیعی کا دن 21 مارچ تھا اور 1582 میں 11 مارچ۔ اس روز افزوں غلطی کی درستی کے لیے اصلاح کرنی پڑی۔ حالیہ قاعدے سے یوم اعتدال ربیعی و خریفی سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا دن اپنی مقررہ تاریخوں پر ہوتے ہیں، اور وہ اندیشہ بھی نہ رہا کہ کبھی سرد موسم کے مہینے گرم موسم میں یا گرم موسم کے مہینے سردی میں آ جائیں گے۔ قدیم حساب میں یوم دوشنبہ کو 3 جنوری سن 1 عیسوی تھی۔ حساب جدید میں دوشنبہ کو 1 جنوری سن 1 عیسوی قرار دی گئی ہے۔ بحساب قدیم ہر پوری صدی کا سال 366 دن کا اور صدی 36,525 دن کی ہوتی تھی۔ اب بحساب جدید پہلی صدی سے 39 صدیوں تک جس صدی کو 400 پر تقسیم کرنے سے باقی کچھ نہ رہے، اس پوری صدی کا سال 366 دن کا اور وہ صدی 36,525 دن کی ہے، اور جو صدی 400 پر تقسیم کرنے سے پوری تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کا سال 365 دن کا اور وہ صدی 36,524 دن کی ہے۔ اس سن کے مطابق ولادت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی کو ہے۔ نمبر 13، قبطی جدید۔ یہ سن روما کے آخری بت پرست بادشاہ قلیتیانوس انطاکی کے یوم جلوس 29 اگست 284 عیسوی یوم جمعہ سے شروع ہوتا ہے۔ آج کل مصر میں جاری ہے۔ اس سن میں 3 سال 365 دن کے اور سال چہارم، جسے 4 پر تقسیم کرنے سے 3 باقی رہ جائیں، 366 دن کا ہوتا ہے۔ ہر مہینہ 30 دن کا، 365 دن کے سال میں 12 مہینوں کے بعد 5 دن نسی کے اور 366 دن کے سال میں 6 دن نسی کے زیادہ کر لیتے ہیں۔ اس سن کا دور 28 سال کا ہے۔ اس سن کے مطابق ولادت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 25 برمودا سن 278 کو ہوتی ہے۔ نمبر 14، جلوس نوشیروانی۔ مجوس میں سن کا استعمال ہر بادشاہ کے سال جلوس سے ہوتا تھا۔ نئے بادشاہ کے جلوس سے پہلا مستعمل سن متروک ہو جاتا تھا۔ نوشیرواں کا جلوس آغاز سال مجوس سے 63 دن بعد بروز شنبہ 13-15 ستمبر 531 عیسوی مطابق 4 ماہ خرداد ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت یوم جلوس نوشیروانی سے 14,464 دن کے بعد 40 جلوس نوشیروانی میں 18 ماہ وے مطابق 20-22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ مجوس کا مستقل سال 365 دن 6 گھنٹے کا ہے، مگر 119 سال تک 6 گھنٹے کی سالانہ کسر کو شمار میں نہیں لاتے۔ جب 120 سال میں 6 گھنٹے سالانہ کی متروک کسروں کے مجموعے سے 30 دن بن جاتے ہیں، تب ایک مہینہ کبیسہ کا 120ویں سال میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 120 سال کا دور صغیر اور 12 دور صغیر یعنی 1440 سال کا دور کبیر ہوتا ہے۔ کبیسہ کا مہینہ ہر دور صغیر کے بعد اس طرح اضافہ کرتے ہیں کہ پہلے دور کے 120ویں سال میں ماہ اول 2 بار، دوسرے دور کے 120ویں سال میں دوسرا مہینہ 2 بار، تیسرے دور کے 120ویں سال میں تیسرا مہینہ 2 بار،
اسی طرح دور اعظم کے 1440ویں سال 12واں مہینہ 2 بار شمار ہو کر ازسر 9 ماہ اول سے ماہ کبیسہ کا شمار کرتے ہیں۔ یزد جرد آخری بادشاہ فارس کے بعد کبیسہ کے بڑھانے کا دستور تو جاتا رہا۔ اب پارسیوں میں یزد جردی سال 365 دن کا اس طرح مستعمل ہے کہ مہینہ 30 دن شمار ہوتا ہے اور 5 دن خمسہ مترکہ کے اضافہ کر کے سال کو 365 دن کا شمار کرتے ہیں۔ 5 دن مجوس ماہ آبان کے بعد زیادہ کرتے ہیں اور اہل اسلام آخری ماہ کے بعد بڑھاتے ہیں۔ اس طرح ماہ ویسے آخر سال تک پارسیوں کی تاریخ مورخین اسلام کی تاریخ سے 5 دن کم ہوتی ہے۔ سن مجوسی کا دور 7 سال کا ہے۔ نمبر 15 عام الفیل۔ اصحاب الفیل کا حملہ مکہ معظمہ پر محرم کی 17 تاریخ کو ہوا تھا، اس لیے سن اصحاب الفیل کا شمار 18 محرم یوم یک شنبہ سے کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 دن پہلے کا ہے۔ محرم کے 13 دن، صفر کے 29 دن، ربیع الاول کے 8 دن، کل 50 دن۔ اس سن کے مطابق ولادت مبارک 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو ہوئی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.